ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس مرکز کی انجیل، اس کا 9 باب 2 سے 10 آیات مقدسہ۔ اور ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی، اور اس کی پوشاک ایسی درخشاں اور نہایت سفید ہو گئی کہ دنیا میں کوئی ویسی سفید نہیں کر سکتا۔ اور الیاس موسیٰ کے ساتھ دکھائی دیا، اور وہ یسوع سے باتیں کرتے تھے۔ اور پطرس نے یسوع سے مخاطب ہو کر کہا کہ ربی، ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے، اور ہم 3 ڈیرے بنائیں، ایک تیرے لیے، ایک موسیٰ کے لیے اور ایک الیاس کے لیے۔ کیونکہ وہ جانتا نہ تھا کہ کیا کہتا ہے، اس لیے وہ بہت ڈر گئے تھے۔ تب ایک بادل نے ان پر سایہ کر لیا، اور اس بادل میں سے آواز آئی کہ یہ میرا بیٹا المحبوب ہے، اس کی سنو۔ انہوں نے یکایک نظر دوڑا کر سوائے اکیلے یسوع کے اور کسی کو نہ دیکھا۔ اور جب وہ پہاڑ پر سے اترتے تھے تو اس نے انہیں منع کیا کہ جب تک ابن انسان مردوں میں سے جی نہ اٹھے، جو کچھ تم نے دیکھا کسی سے نہ کہنا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی تمام خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔ مسیح خدا نے میرے عزیز بہن بھائیوں، میں فادر شفیق بشیر، سینٹ جیمز پیرش، جی ٹی روڈ، اکارا سے سال کے دوران ہفتے کے 18ویں منگل کی تلاوتوں کے دھیان و گیان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میرے عزیز و پاک ماں کیتھولک کلیسیا یسوع مسیح کی تبدیلی صورت کی عید مناتی ہے، اور آج 3 تلاوتوں پر دھیان و گیان کریں گے۔ پہلی تلاوت دانیل نبی کی کتاب میں سے ہے، 7ویں باب سے، اور دوسری تلاوت دوسرا پطرس اس کے پہلے باب سے، اور انجیل مقدس پطرس اور مقدس مرکز کی انجیل کے 9ویں باب کی پہلی 8 آیات سے ہے۔ تو جب ہم اس سارے تناظر کو دیکھتے ہیں، آج کی بڑی عید جس کو ہم یسوع مسیح کی تبدیلی صورت کی عید کہتے ہیں، یہ بڑی عیدوں میں سے ایک عید ہے۔ اور یہ واقعہ جو تبدیلی صورت کا ہے، یہ پہاڑ پر پیش آیا جب خدا یسوع مسیح اپنے 3 شاگردوں مقدس پطرس، یعقوب اور یوحنا کے ساتھ پہاڑ پر گیا دعا کرنے کے لیے علیحدگی میں۔ اور جب یسوع پہاڑ پر تھا تو اس کی صورت بدل گئی، اس کا چہرہ سورج کی مانند چمکا، اور اس کی پوشاک برف کی مانند سفید ہو گئی، ایسی سفید جسے کوئی کسار بھی سفید نہیں کر سکتا، ایسی اجلی ہوئی، صاف شفاف بن گئی۔ اور شاگرد یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور انہیں دکھائی دیے 2 پرانے عہد نامے کی عظیم شخصیات، الیاس نبی جو تمام پرانے عہد نامے کے انبیاء کا نمائندہ ہے، اور موسیٰ جو شریعت کی نمائندگی کرتا ہے، اور وہ یسوع کے ساتھ محو گفتگو ہیں۔ کیا گفتگو کر رہے ہیں، کیا باتیں کر رہے ہیں، یہ انجیل مقدس میں تو نہیں بتلایا گیا، لیکن جو بائبل مقدس کے عالم ہیں، مفسر ہیں، وہ اس کی تفسیر یوں کرتے ہیں کہ یسوع مسیح کے ساتھ جو گفتگو ہو رہی تھی، جو باتیں ہو رہی تھیں، الیاس اور موسیٰ جو کر رہے تھے، وہ یسوع کے دکھوں اور موت کے بارے میں باتیں کرتے ہیں جو وہ یروشلم میں سہنے کو تھا۔ اور جب وہ یہ باتیں کر رہے تھے تو منظر ایسا شاندار، ایسا دلگداز، ایسا جاذب نظر تھا کہ مقدس پطرس جو ہے وہ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے ہٹتا دیکھنا نہیں چاہتے۔ اتنا متاثر ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اس کی خوشی کی شادمانی کی انتہا نہیں رہتی، اور وہ خواہش کرتا ہے، یسوع سے التجا کرتا ہے کہ خداوند، میں چاہتا ہوں کہ یہاں ہم 3 ڈیرے بنائیں، ہم یہاں رہیں، یہ منظر جدائی نہ ہو، ہم اسی جگہ پر رہیں، ایک ڈیرا تیرے لیے،
ایک الیاس کے لیے اور ایک میں موسیٰ کے لیے بناؤں۔ اور جب وہ یہ باتیں کر رہا تھا تو آسمان سے ایک بادل آیا کہ اس نے ان کو ڈھانپ لیا، سارے پہاڑ کو، اور اس بادل میں سے آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے، یا یہ میرا بیٹا ہے المحبوب، اس کی سنو۔ یہ الفاظ سنتے ہی شاگرد گھبرا گئے، ڈر گئے، اور وہ کانپنے لگے، اور انہوں نے یہ آواز سنی، اور یسوع انہیں جب پہاڑ سے لے کر نیچے اتر رہا تھا تو یسوع نے انہیں کہا کہ یہ باتیں کسی پر ظاہر نہیں کرنی جب تک میں مردوں میں سے جی نہ اٹھوں۔ تو یہ جو واقعہ ہے یہ 1 سال پہلے دکھ اٹھانے سے پیش آیا، اور یسوع اپنے شاگردوں کو یہ بتانا چاہتا تھا، یہ سمجھانا چاہتا تھا، یہ دکھانا چاہتا تھا کہ اسے پہچان لیں۔ یہ یسوع کی شناخت تھی۔ یسوع کون ہے؟ وہ خداوند ہے، وہ ہمارا خدا ہے، وہ اس کا الہی جلال، اس کا الہی چہرہ جو ہے وہ پہاڑ پر شاگردوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس لیے یہ واقعہ پیش آیا کہ شاگرد پہچانے، جانے، تاکہ بعد میں جو آنے والے حالات ہیں، واقعات ہیں، یہ سارے اس سے جڑے ہوئے تھے، تاکہ شاگرد سمجھ سکیں ان واقعات کو، ان حالات کو جو بعد میں پیش آئیں گے، انہیں سمجھ سکیں، اور پھر جو ہے وہ ایمان میں مضبوط رہیں، تاکہ ایمان کی اچھی اور سچی گواہی دے سکیں۔ وہ ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، ایمان میں کمزور نہ پڑے، تاکہ ایمان میں کمزور نہ پڑے اور یسوع کے اچھے شاگرد بن کر اس کی گواہی دے سکے اور انجیل کی خوشخبری دے سکے۔ آج کی پہلی تلاوت میں ہم یہی ایسا منظر دیکھتے ہیں جو دانیل نبی دیکھتا ہے، اپنی آنکھوں سے رویا۔ تخت نصب کیے گئے، قدیم الایام بیٹھ گیا، ہزار اس کے خدمت گزار ہیں، لاکھوں لاکھ اس کے حضور کھڑے ہیں، ارباب عدالت بیٹھ گیا اور کتابیں کھولی گئی۔ وہ آخرت کا منظر دیکھتا ہے، عدالت کا منظر دیکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد پھر وہ دیکھتا ہے کہ ایک شخص ابن انسان کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا ہے اور قدیم الایام تک پہنچا ہے۔ حکومت، سلطنت، عظمت اس کے سپرد کی گئی ہے، اور اس کی حکومت ابدی اور لازوال ہے، اور اس کی مملکت غیر فانی ہے۔ یہ جو ابن انسان کی مانند ہے، یہ یسوع مسیح کو اس نے رویا میں دیکھا ہے، جس کو سارا اختیار خدا باپ نے دیا۔ اس لیے یسوع نے اپنے شاگردوں سے جب انہیں حکم دیا کہ جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ، انہیں باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، تو اس سے پہلے یسوع نے جب کچھ شاگردوں نے شک کیا، یہ بات کہی کہ آسمان اور زمین پر سارا اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ میرے عزیزو، ہم اس خداوند کے پیچھے چلتے ہیں جس کے پاس کل اختیار ہے، جو آسمان اور زمین کا بادشاہ ہے، مالک ہے، اور وہ ہمارا بھی مالک ہے۔ آئے میرے عزیزو، جس طرح یسوع کی پہاڑ پر صورت تبدیل ہوئی، یہ ہم سے بھی یہی تقاضا کرتی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں، اور وہ جلال جو یسوع کا ہم نے دیکھا وہ ہماری زندگیوں سے نظر آئے۔ مسیح مارے خدا ان کے وسیلے سے آپ سب کو میری طرف سے آج کی بہت بہت مبارک ہو۔ آمین۔